تو طلب اگر سچی ہو، طلب اگر، کتنا سناؤں تم کو واقعہ، ایک بڑے میاں تھے بوڑھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت درود پڑھتے تھے، اور دونوں پاؤں سے معذور، گھسٹ گھسٹ کے چلتے تھے۔ دیکھو قول البدی پڑھو، اس میں یہ واقعہ ہے۔ وہاں کے بادشاہ کو حضور خواب میں آیا کہ یہ جو بڑے میاں آ رہے ہیں ان کو میرے روضے کے قریب مت آنے دو۔ تو صبح پولیس لگ گئی، ڈھونڈا بڑے میاں کو، نکال کے مدینے سے باہر کر دیا۔ جلدی مت کرو فتویٰ دینے میں کہ حضور نے کیوں نکلوا دیا۔ وہ بڈھا بیچارہ درود تو پڑھ ہی رہا تھا، اب اور رونے لگا کہ شاید میرا سلام حضور کو قبول نہیں ہے، میں کتنا پاپی انسان ہوں، کتنا گنہگار ہوں کہ حضور اپنے مدینے میں مجھے داخل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ اور درود پڑھتا، استغفار کرتا، روتا۔ پھر گھسکتے پھر آنے لگا۔ پھر مدینے کے قریب جب آ گیا تو پھر حاکم کو خواب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہا دیکھو یہ بڑے میاں پھر آ گئے ہیں، ان کو مدینے میں داخل مت ہونے دو، نکالو ان کو، باہر کر دو۔ پولیس والے پھر صبح میں ڈھونڈتے اس کو ڈھونڈ لیے۔ اب پہلے جتنی دور لے جا کے چھوڑا تھا اس سے اور زیادہ دور چھوڑا ہے باہر جی۔ پھر وہ بوڑھا چلا گیا، اب اور رونے لگا، دل میں روتا بھی تھا، اور حضور پر عقیدت کے صلاۃ و سلام بھی پیش کرتا تھا۔ تم لوگوں کی طرح نہیں دکھاوٹی سلام کہ لائن ہے تو درود پڑھ رہے ہیں اسپیکر پر، اور اسپیکر پر بجلی بھاگ گئی تو درود کی چھٹی ہے نا۔ ہمارے یہاں ہی نہ ہوتا ہے، ہمارے ملک میں اگر بجلی نہیں ہے تو پھر درود نہیں پڑھتا وہ، اور اگر بجلی ہے تو زور سے پڑھتے نہیں پڑھتے۔ تو درود کیوں نہیں پڑھتے ہو کہ بجلی نہیں ہے تو؟ ارے ادب سیکھو، ادب۔ نماز میں آپ لوگ سب درود پڑھتے نہیں پڑھتے ہو؟ کہاں پڑھتے ہو؟ ارے تحیات میں پڑھتے ہو۔ مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ سکین و سکونت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ تشہد میں اللہ نے درود سکھلایا ہے۔ ادب یہاں سے سیکھ لو، ہم سے مت پوچھو ادب اللہ سے پوچھ لے کہ درود کا ادب ہے یہ۔ خیر بڑے میاں کو دور پھینک دیا۔ اب بڑے میاں پھر 2 مہینہ 4 مہینہ 6 پتہ نہیں اللہ جانے پھر کتنے دن کے بعد پھر کھسکتے روتے پھر آ گئے۔ اب روضے پہ حضور کی پھر زیارت ہوئی بادشاہ کو۔ کیوں؟ بادشاہ نے پہرا لگا دیا تھا کہ یہ پھر اب زیارت ہوئی تو حاکم کو حضور نے فرمایا نہیں بڑے میاں کو آنے دو۔ میں نے اس لیے ان کو مدینے سے دور نہیں کرایا تھا کہ میں ان سے ناراض ہوں، انہوں نے اتنا کثرت سے مجھ پہ درود پڑھا ہے کہ جب یہ کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو مجھ پر ضروری ہے کہ میرا دست اقدس نکلے اور یہ بوڑھا میرے ہاتھ سے مصافحہ کرے اور میرے ہاتھ کو چوم لے۔ یہ راز تھا مدینے سے اس کو دور کروانے کا۔ چنانچہ پولیس والے نے دوسرا پہلا لگا دیا۔ اب لو آ رہا ہے بڑے میاں کھسکنا سمجھتے ہو نا، گھسٹتے آ رہا جان میں جان نہیں ہے لیکن شوق میں جان ہے۔ شوق میں ہم لوگوں کے بدن میں بہت جان ہے پر شوق بے جان ہے۔ جب روضے پہ آیا تو جیسے ہی اس نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، روضے کی دیوار شک ہو گئی، حضرت خاتم النبیین کا دست اقدس نکلا اور بڑے میاں نے اس کو چوم لیا، پھر ہاتھ اندر چلا گیا۔ اس کو بولتے طلب صادق، سچی طلب۔